ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ اس کے حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ بس اوقات انسان کو وہ فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، انسان سمجھ رہا ہوتا ہے شاید یہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے، لیکن وہ وقتی جو فیصلہ انسان کے ساتھ ہوا ہے وہ فیصلہ انسان کے لیے مستقبل میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ بات تاریخ نے ہم میں سے ہر شخص اگر اپنی زندگی میں غور کرے تو بہت سارے ایسے ترش اور تلخ واقعات ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ ایک بادشاہ کا قصہ بزرگوں نے لکھا ہے، وہ مثال کے لیے سمجھانے کے لیے، کہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا اور اس کا دوست بھی تھا، بڑا اچھا دوست بھی تھا اور وزیر بھی تھا۔ تو اس وزیر کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی اس کے سامنے بات کرتا، اچھی یا بری، تو وہ وزیر اس کہتا اچھا ہوا، اور اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، یا کہتا تھا اچھا ہوا اور جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے سامنے کوئی اچھی بات آتی، کسی نے کہا کہ میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے، تو وہ کہتا اچھا ہوا اور جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی کسی کی کوئی بری خبر آ جاتی، کوئی کہتا جی میرا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا، تو وہ کیا کہتا اچھا ہوا ہے اور جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، لوگ اس کی باتوں کو برداشت کرتے، بمشکل برداشت کرتے کہ یار یہ مطلب ہمارے گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے اور یہ کہتا ہے جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت ایک دن رات کو جنگ کی پریکٹس کر رہے تھے، جنگ کی تیاری کر رہے تھے، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ کسی اپنے ساتھی کے ساتھ، کہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، یہ والی پوری انگلی کٹ گئی۔ اگلے دن بادشاہ دربار میں آیا تو سارے کے سارے جتنے اس کے درباری تھے، جتنے اس کے وزیر تھے، ان سب نے بادشاہ کے پاس بہت افسوس کیا، بادشاہ سلامت ہمیں بڑا افسوس ہوا، پتہ چلا آپ کی انگلی کٹ گئی۔ تو یہ تھوڑا تاخیر سے ہے، جو اس کا دوست ہے یہ لیٹ آیا تھوڑا سا، تو جب یہ آیا تو اس نے آ کے دیکھا بادشاہ کی انگلی کٹ گئی ہے، تو بادشاہ نے اس کو بڑے افسوس سے بتایا۔ اب ظاہر ہے یہ بادشاہ کا دوست بھی ہے اور بادشاہ کا وزیر بھی۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت نے اس کو بتایا کہ یار میری نا رات انگلی کٹ گئی۔ تو اس نے کیا کہا، اپنی عادت کے مطابق کہتا اچھا ہوا اور جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بادشاہ کو بے حد غصہ آیا کہ میری انگلی کٹ گئی ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے بادشاہ نے اپنے اس دوست کو اور وزیر کو قید خانے میں بند کر دیا۔ کچھ دن بادشاہ کے پریشانی میں گزرے، ظاہر ہے وہ اس کا دوست بھی تھا، وزیر بھی تھا، معاملات میں صحیح مشورہ دیتا تھا۔ تو بادشاہ نے اپنی اداسی دور کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ میں شکار پہ چلا جاتا ہوں۔ پہلے بادشاہ اداسیاں دور کرنے کے لیے شکار پہ چلے جاتے تھے، اب یہ شکار پہ اپنے فوجیوں کو، لشکر والوں کو، دیگر وزیروں کو لے کے شکار پہ چلا گیا۔ اب جب یہ وہاں پہنچا اور شکار کیا، 2-3 دن وہاں رہا، ایک دن اچانک بادشاہ کا گھوڑا ڈرا، بدکا اور وہ وہاں سے بھاگ لیا۔ بادشاہ کے جو فوجی تھے، محافظ تھے، انہوں نے تھوڑا بہت بادشاہ کا پیچھا کیا، جا کے دیکھا کہیں، لیکن بادشاہ ان کو کہیں نہیں ملا۔ یہ سارے تھک ہار کے بیٹھ گئے اور بادشاہ کا گھوڑا بھاگتا سرپٹ بھاگتا ایک جگہ جا کے اس کا گویا وہ تھک گیا، گر گیا۔ تو وہاں بادشاہ بھی گرا، اور بادشاہ جب بے ہوشی سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں ایک لکڑی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، جیسے مرغ کے نہیں بندھے ہوئے اس کو جب پکانے کے لیے رکھا ہوتا ہے، اس طرح۔ یہ حیران پریشان دیکھا کہ وہ جو آدم خور ہوتے ہیں نا، جنگل میں آدم خور پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آدم خور اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا پریشان ہوا، اس کو قریب تھا کہ وہ ذبح کرتے کہ ان کا جو سردار تھا اس نے بلایا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ انہوں نے اس کو کھولا، بادشاہ کو اس کے پاس لے کے گئے تو بادشاہ کو اس نے یوں دیکھنا شروع کیا نیچے سے اوپر تک، اور جب وہ بادشاہ کے ہاتھ پہ پہنچا تو کیا ہوا تھا، بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تھی۔ وہ یاد ہے نا، بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، بادشاہ کی انگلی کٹی ہوئی تھی۔ تب ان کی بلا جانے کے یہ بادشاہ ہے، تو اس نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ آنے لگا تو جو آدمی اس کو چھوڑنے کے لیے آیا اس سے پوچھا یار کیا ہوا، اب مطلب تم لوگ مجھے ذبح کرنے لگے تھے، ابھی تم لوگ مجھے چھوڑ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے یہاں ہم سالانہ ایک قربانی دیتے ہیں اپنے خدا کے نام کی، تو قربانی دینے کے لیے ضروری ہے کہ جس انسان کو قربان کیا جائے اس کے اندر کوئی عیب، جیسے ہمارے ہاں قربانی کے موقع پہ وہ جانور قربانی نہیں کیا جا سکتا جس میں کوئی عیب ہو، ٹانگ ٹوٹی ہو کوئی اور۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارا بادشاہ ہمارے یہاں اللہ کے نام پہ یا ہمارے خدا کے نام پہ ایسی چیز کی قربانی نہیں کر سکتے جس میں کوئی عیب ہو، اور آپ کی چونکہ
انگلی کٹی ہوئی ہے، آپ میں عیب ہے اس لیے آپ کو چھوڑ دیا، اب ہم کسی اور کو تلاش کریں گے۔ بادشاہ واپس آ گیا، راستے میں وہ فوجی تلاش کر رہے تھے، ان کو مل گیا، لے کے گھر آ گئے۔ اب یہ گھر پہنچا تو اس نے فوراً سب سے پہلے آتے ہی اپنے اس وزیر دوست کو بلایا، اور اس کی بات اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی، کیا کہ اچھا ہوا اور جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے اس سے کہا یار مجھے سمجھ آ گئی تمہاری بات، مطلب بظاہر مجھے لگ رہا تھا یہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے کہ میری انگلی کٹ گئی ہے، لیکن تمہیں سمجھ تھی اور تم صحیح کہہ رہے تھے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آج یہ میری انگلی کٹی ہوئی نہ ہوتی تو وہ لوگ مجھے کیا کر دیتے؟ ذبح کر دیتے، وہ تو مجھے اپنے رب کے نام پہ، اپنے خدا کے نام پہ قربان کر دیتے۔ تو میری کٹی ہوئی انگلی کی وجہ سے میں بچ گیا، اور تم صحیح کہہ رہے تھے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میری تو انگلی کٹنے کی وجہ سے میں بچ گیا، تم جو یہاں قید میں سڑتے رہے ہو 2-3 مہینے، تمہاری قید کی کیا مصلحت ہے؟ یہ مصلحت مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ میری انگلی کٹی، اس کی مصلحت مجھے سمجھ میں آ گئی کہ میں بچ گیا، وگرنہ وہ لوگ تو مجھے ذبح کر دیتے۔ تم جو قید میں رہے ہو، تمہارے قید میں رہنے کی مصلحت کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، باقی سارے آپ کے محافظ ہیں، آپ کے فوجی ہیں، آپ کے وزیر ہیں، اور میں آپ کا دوست بھی ہوں اور آپ کا وزیر بھی ہوں۔ جب آپ کا گھوڑا بدکا تھا، ڈرا تھا اور وہ بھاگا تھا، تو اس وقت جیسا کیسا بھی ہوتا، آپ کے محافظ تو آپ کو تلاش نہیں کر سکے، لیکن ان کی جگہ اگر میں ہوتا تو میں آپ کو اکیلا نہ چھوڑتا، میں جیسے کیسے بھی ہوتا آپ کے ساتھ رہتا، اور اگر میں آپ کے ساتھ رہتا تو جیسے آپ پکڑے گئے میں بھی پکڑا جاتا۔ اور جب وہ آپ کو دیکھتے کہ آپ کی انگلی تو کیا ہے؟ کٹی ہوئی ہے، میری انگلی تو کٹی ہوئی نہیں ہے، تو وہ آپ کو چھوڑ دیتے قربانی کرنے کے لیے کہ اس کی قربانی تو نہیں ہو سکتی، اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے، میری تو انگلی کٹی ہوئی نہیں ہے، وہ آپ کی جگہ مجھے قربان کر دیتے۔ تو آپ کی انگلی کٹنے نے آپ کی جان بچائی، اور میرے قید ہونے نے میری جان بچائی کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو وہ مجھے بھی قربان کر دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہر انسان کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، وقتی طور پہ انسان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو پھر انسان کا فرض کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ لہ، ابن آدم یعنی انسان کی سعادت بندی، خوش بختی یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ کر دے وہ اس پہ راضی ہو جائے۔ آپ دیکھیے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا سب سے لاڈلا بیٹا حضرت یوسف بچپن میں جدا ہو گئے، بالکل بچپن میں سب سے محبوب بیٹا اور جدا ہو گیا۔ اب وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے لیکن پریشان رہے۔ اب اس وقت حضرت یعقوب کو بھی لگ رہا تھا کہ میرے ایک ایسا ہوا ہے جو میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا کہہ لیں جس پہ ان کو غم تھا، دکھ تھا۔ حضرت یوسف بھی سمجھ رہے تھے کہ ایک غم والا اور ایک سخت واقعہ میرے ساتھ پیش آ گئے، لیکن یہ جدائی بعد میں جب ظاہر ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی برا نہیں تھا، یہ کیا تھا؟ اچھا تھا کہ یوسف اپنے والد سے جدا ہوئے، مصر میں بکے، عزیز مصر نے خریدا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے مصر کی سلطنت یوسف علیہ السلام کو دے دی۔ تو وقتی طور پہ تو لگا کہ غلط ہو گیا، لیکن وہ دراصل غلط نہیں ہوا تھا، وہ ٹھیک ہوا تھا۔ آپ دیکھیے صلح حدیبیہ، مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے گئے، حدیبیہ کے مقام پر کفار نے روک لیا، وہاں معاہدہ ہوا، معاہدے میں بڑی سخت اور کڑی شرائط، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، جو بھی عمرہ کرنے کے لیے آئے گا وہ صرف ایک تلوار رکھے گا، وہ بھی میان کے اندر ہوگی، اگر مسلمانوں میں سے کوئی اپنا ایمان چھوڑ کے کفار کی طرف آئے گا کافر اس کو واپس نہیں کریں گے، اگر کافروں میں سے کوئی جائے گا مسلمان اس کو واپس کریں گے، یعنی سخت اور کڑی شرائط۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ شرائط درست نہیں ہے، ہمیں صلح نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو فیصلے ہو گئے ہیں، جو فیصلہ میں نے کر دیا، جو صلح ہو گئی ہے، بس یہ درست ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب وقتی طور پہ مسلمان اس واقعے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے پریشان تھے کہ یہ ہم نے دب کے صلح کی، ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی، اور قرآن نے اس کو کیا کہا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یہ تمہاری واضح فتح ہے۔ صلح دب کے کر رہے ہیں لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ واضح فتح ہے۔
اور بعد میں ظاہر ہوا فتح، یہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے مسلمان اور کفار آپس میں ملنے جلنے لگ گئے. مسلمانوں کے اخلاق عالی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی صحابہ کرام کی، وہ کفار کے سامنے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اور کفار کے بادشاہوں کو خطوط لکھے. اسی دوران خیبر فتح ہوا. یہ سارے معاملات ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد. تو پتہ چلا کہ صلح حدیبیہ میں وقتی طور پہ جو مشکل لگ رہا تھا یا وقتی طور پہ لگ رہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا، اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ رب العزت نے بعد میں دکھایا کہ وہ بالکل صحیح ہوا تھا. تو اس لیے اگر ہمیں کوئی ایسا ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے جو ہمیں وقتی طور پہ سمجھ میں نہیں آتا، مطلب کوئی گھر کا فرد فوت ہو جاتا ہے، کہیں مال لٹ جاتا ہے، کہیں مال ضائع ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایسا نقصان ہو جاتا ہے جو وقتی طور پہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو ہمیشہ یاد رکھیں اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں لگے کہ یار یہ برا ہو گیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہو، مال کار کے اعتبار سے اچھا ہو. تو اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ ہمیشہ راضی رہنا چاہیے. آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ وقتی طور پہ اللہ کا وہ فیصلہ ہماری سمجھ میں نہیں بھی آ رہا تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں تو اللہ رب العزت اس کے لیے بہتر راستے کھول دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.